Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Professor Tayyab Masood is back with his 19th lecture. We already had in the last lecture some good discussion, and I showed you some good presentations. This is Management 400. In this lecture today, we are going to talk about another important topic, customer services and consumer protection. Again, let me remind you that we are not teaching here, I'm not teaching marketing course that we need to go into details, but aim here is in the marketing course, this 400, I want to give you just an overall view and an idea of the whole thing, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ساری ٹرمینالوجی کی اور سارے اس کے فارمیٹ کی اور اس کے اندر کیا کیا ہے. تو باقی جو آگے انڈیویجول باتیں ہوتی ہیں وہ اور کورسز کے اندر ان ڈیٹیل کور کی جاتی ہے. تو اس میں آج ہم بات کریں گے کسٹمر سروسز اینڈ کنزیومر پروٹیکشن, ٹو امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف اینی آرگنائزیشن, اینی انڈسٹری. ٹھیک ہے جی, چلیے شروع کرتے ہیں. یہ پہلی ایک پریزنٹیشن مجھے بڑی اچھی ملی جس میں اٹ ول ٹاک اباؤٹ ڈیفائننگ, اسیسنگ اینڈ میئرنگ سروس کوالٹی. ایک کنسیپچول اوور ویو, جیسے میں نے عرض کیا تھا, اوور آل اوور ویو ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو پروڈکٹس سپلائی کرتی ہے ایک کمپنی, دوسرا سروسز بھی پرووائڈ کر سکتی ہے. کئی کمپنیز دونوں کرتی ہیں, وہ پروڈکٹس بھی بیچتی ہیں اور اس کے بعد کنیکٹڈ ود دیٹ سروسز بھی دیتی ہیں. جیسے آئی ٹی میں کمپیوٹر جو ہے کسٹمر سروس, وہ بھی ایک سروس گنا جاتا ہے. تو کئی کمپنیز جو ہیں وہ صرف سروس پرووائڈ کرتی ہیں, پروڈکٹس کوئی دوسری کمپنی بناتی ہے, کوئی دوسری کمپنی جو ہے وہ اس کے بیسس پہ ریکوائرڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اور مقصد سروسز میں بھی آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی اچھی ہو. ملٹی فیس, ملٹی سیکٹر, ملٹی ایئر پروگرام آف ریسرچ ٹو ایڈریس دا فالوئنگ ایشوز. ہاؤ ڈو کسٹمرز پرسیو اینڈ ایویلویٹ سروس کوالٹی. کوالٹی جو ہے سروس کی وہ ہے ایز اے کسٹمر سیز اٹ, اس کا پرسیپشن جسے کہتے ہیں. ایک کسٹمر سے دوسرا جو ہے اس کی تھوڑی پرسیپشن جو دوسری سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ اگر سروس پرووائڈر ہیں تو آپ کو آپ کی ریسرچ جو ہے اس کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہ کسٹمرز اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کسٹمر کی آنکھ سے دیکھنا ہے, تو پھر اکارڈنگلی آپ نے سروس کا کوالٹی اور اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرنا ہے. نیکسٹ از واٹ آر مینیجرز پرسیپشن اباؤٹ سروس کوالٹی. وہ تو کسٹمر سائڈ ہو گئی تھی. اب آپ اگر مینیجر ہیں, مینجمنٹ سائڈ ہے, تو آپ اس سروس کوالٹی سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے آپ کی اور آپ کی پرسیپشن کیا ہے. ٹھیک, دونوں امپورٹنٹ ہیں. Do discrepancies exist between the perceptions of customers and those of managers? اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دونوں کی جو پرسیپشن ہے مینیجر کی اور کسٹمرز کی, وہ کتنی سیم ہیں اور ان کے اندر کوئی کمی بیشی ہے. ٹھیک ہے, ان میں کیا ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے, Can customers and managers' perceptions be combined into a general model of service quality? تو پھر اس پہ وہ ایک ایکسپرٹ یہ کہتا ہے کہ دونوں کے پرسیپشنز آپ اسٹڈی کر لیں
اور اس میں دیکھیں کیا ڈسکرپنسیز ہیں، دونوں میں فرق کیا ہیں، اور پھر اگر آپ دونوں کو کمبائن کر کے ایک کوالٹی کا سروس کا ماڈل بنا لیں تو وہ پروبیبلی بہت اچھا ماڈل ہوگا، بڑا پریکٹیکل ہوگا. ٹھیک ہے. ہاؤ کین سروس آرگنائزیشنز امپروو کسٹمر سروس اینڈ اچیو ایکسلنس. ٹھیک ہے، مقصد تو یہی ہے. ٹھیک ہے، سروس آرگنائزیشن جو ہیں، سروس پرووائڈرز جو ہیں، ان کا مشن یا آبجیکٹو یہی ہے کہ کسٹمر کی جو ہے اس کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ہم، اس کو ایکسلنٹ کیسے بنائیں. پہلے تو کوالٹی ہے، اس کے بعد دین ٹرائی ٹو ریچ ایکسلنس ان دیٹ. یہ ایک چارٹ ہے، ایک گرافک ہے بڑا اچھا. اس میں ڈٹرمننٹس آف پرسیوڈ سروس کوالٹی. ٹھیک ہے، سروس کوالٹی کو کیا چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں. تو اگر یہاں سے شروع کریں، ایک تو ورڈ آف ماؤتھ سے ہوتا ہے. میں کسٹمر ہوں، مجھے ایک کمپنی نے سروس پرووائڈ کی اور اس کے بعد آئی واز سیٹسفائیڈ، اوکے، مائی وائف واز سیٹسفائیڈ، سو وی ٹو آر دیئر ایمبیسڈرز. اوکے، سو آئی گو ٹو دا آفس اینڈ آئی ٹاک ٹو مائی کولیگ فیکلٹی. کسی میں بات سے ہو جائے تو وہ کوئی کہے بات فلانی چیز اس سروس کی میں گیا تھا، کوئی ملا نہیں مجھے، تو میں فوراً کہوں گا کہ نہیں، آئی نو آف اے کمپنی، آئی نو آف اے پلیس. اوکے. دوسرا یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسنل نیڈز کے اوپر. ٹھیک ہے، موجودہ جو نیڈز ہیں ان کو سیٹسفائی ان سروسز نے کتنا کیا ہے، کیا کیا ہے، اس سے بھی میری سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. پاسٹ ایکسپیرینس پہ بھی بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سروس کوالٹی کو انڈیکیٹ کرنے میں، ڈٹرمن کرنے میں ایک قسم کے ویریبلس کہہ لیں یا انڈیکیٹرز کہہ لیں یا ڈٹرمننٹس کہہ لیں. ٹھیک، تو پرسنل نیڈ سے پھر ایکسپیکٹڈ سروسز، جو میری ریکوائرمنٹ ہے، جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے جتنی اور جس قسم کی سروس چاہیے، ٹھیک ہے، وہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک، دیٹ از مائی ایکسپیکٹیشنس. اچھا جی، اس کے بعد پرسیو سروس، پھر میں اس سے امید رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میری پرسیپشن ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی، اس طرح کی سروس مجھے ملنی چاہیے. ٹھیک، تو یہ ایکسپیکٹڈ اور پرسیوڈ کو دیکھ لیں. یہ ان کے درمیان جو ہے اگر گیپ ہے تو وہ اس کو ہم سروس کوالٹی گیپ کہتے ہیں، کیونکہ میں ایکسپیکٹ اتنا کر رہا تھا اور پرسیپشن میں مجھے اتنی سروس ملی. اگر بہت زیادہ گیپ ہے تو دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں ہے گیپ یا کلوزسٹ ہے تو وہ اچھا ہے. تو یہ رائٹ پہ آپ دیکھیں، یہ پرسیوڈ سروس کوالٹی، ان دو میں سے یہ چیز نکلی، دس از دا آؤٹ کم. ٹھیک ہے، اور ایکسپیکٹڈ سروس پہ جو امپیکٹ کرتے ہیں چیزیں، وہ ہیں ایکسٹرنل کمیونیکیشن ٹو کسٹمرز. ٹھیک، جو کمیونیکیشن ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ امپیکٹ کرتے ہیں. اس واسطے کمیونیکیشن بھی امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا اس کو تاکہ وہ سمجھے کہ یہ پروڈکٹ جو مجھے مل رہا ہے، یہ سروس جو مجھے مل رہی ہے، اس کے بارے میں اس کی پوری معلومات جو ہیں اگر مجھے ملیں تو وہ مجھے پھر میری ایکسپیکٹیشنز میں ایڈ کریں گی. ٹھیک ہے، ایک گیپس ماڈل کسی نے بنا دیا آف سروس کوالٹی. ٹھیک ہے جی، لیفٹ سائڈ پہ یہ کسٹمر ہو گیا اور رائٹ سائڈ پہ سروس آرگنائزیشنز کا ایک آپ بنا لیجئے، اور کسٹمر کے نیچے کسٹمرز سروس ایکسپیکٹیشنز، وہی پہلے والی بات ہے، اور نیچے کسٹمر سروس پرسیپشنز. ٹھیک جی، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا، کسٹمر لیفٹ پہ اور سروس آرگنائزیشنز رائٹ پہ ہے. کسٹمر سروس ایکسپیکٹیشنز اور کسٹمر سروس پرسیپشنز، ان کا انٹریکشن ہے آپس میں جو انڈیکیٹ کرتی ہے کوالٹی گیپ دونوں میں. ٹھیک ہے جی، جو کسٹمر ہے وہ ایک چیز یا اتنا ایکسپیکٹ کرتا ہے
اور اس کا پرسیپشن پھر یہ بن جاتا ہے کہ مجھے یہ ملے گا. ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر گیپ ہے, جتنا بڑا گیپ ہوگا اتنی کوالٹی آف سروس کم ہوگی. ٹھیک ہے جی, گیپ 1, گیپ 4, گیپ 5, گیپ 2, گیپ 3, 5. ٹھیک ہے جی, ویریس سائزز آف گیپس, اکارڈنگلی کوالٹی اس کی. اب اس میں فردر مارکیٹ انفارمیشن گیپ, آرگنائزیشنز انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکسپیکٹیشنز, سروس اسٹینڈرڈس, سارے ویریبلز اب ڈال کے یہ چارٹ بنایا ہوا ہے ڈیٹیل میں ذرا. آرگنائزیشن سروس اسٹینڈرڈس اور آرگنائزیشن سروس پرفارمنس, ان کے درمیان میں گیپ کیا ہے. تو اسی طرح آرگنائزیشنز کمیونیکیشن ٹو کسٹمرز, اس کے اندر انٹرنل کمیونیکیشن گیپ آ گیا. تو یہ کئی قسم کے گیپس ایکسپلین کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ گیپ ہے بٹوین کسٹمر سروس اینڈ ایکسپیکٹیشنز اینڈ پرسیپشن, اور دوسرا آرگنائزیشن کے ساتھ یہ گیپ ہے, اور پھر آرگنائزیشن کا سروس اسٹینڈرڈز اور ایکسپیکٹیشنز کے درمیان ایک گیپ ہے, پھر آرگنائزیشن سروس اسٹینڈرڈز اینڈ پرفارمنس کے درمیان ہے, تو پھر پرفارمنس اور آرگنائزیشنز کمیونیکیشن کے درمیان گیپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گیپس سب سٹیجز پہ ہیں. ٹھیک ہے, جو سارے مل کے کوالٹی پہ امپیکٹ کرتے ہیں. It's a good slide to explain the whole concept. اب یہ ایک اور چارٹ ہے, پروسیس ماڈل فار کنٹینیوس میجرنگ اینڈ امپروونگ آف سروس کوالٹی. یہ ایک ماڈل ہے, یہ کنٹینیوسلی مانیٹر اور سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, تاکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی ہم امپروو کریں اور گیپس کو کم کریں, تاکہ جو کسٹمر کی ہے وہ سیٹسفیکشن بڑھتی جائے اور کوالٹی اچھی سے اچھی ہم پرووائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو پہلے سے چل کے, ڈو یور کسٹمرز پرسیو یور آفرنگس ایز میٹنگ اور ایکسیڈنگ دیئر ایکسپیکٹیشنز. اوکے, اگر ڈو یو ہیو این ایکوریٹ انڈرسٹینڈنگ آف کسٹمرز ایکسپیکٹیشنز, آر دیئر اسپیسیفک اسٹینڈرڈس ان پلیس ٹو میٹ کسٹمرز ایکسپیکٹیشنز, do your offering meet your or exceed the standards, is the information communicated to customers about your offerings accurate. تو وہ جیسے کمپیوٹر کا آپ ایک فلو چارٹ بناتے ہیں نا, if yes go ahead, if no come back, جسے آئٹریشن بھی ہم کہتے ہیں, اس کانسیپٹ پہ یہ بنایا ہوا ہے. پہلے سے دوسرے میں اگر نو ہے تو پھر دوسرے میں جائیں, اور پھر یس ہے تو چلتے جائیں. ٹھیک ہے جی, اگر کسی جگہ پہ نو ہے تو پھر آپ کریکٹیو ایکشن لیں اور پھر واپس جائیں. جیسے یہ پہلے میں دکھایا ہوا ہے, پہلے کے بعد اگر تو یس ہے تو پھر تو کنٹینیو مانیٹرنگ اینڈ کسٹمرز ایکسپیکٹیشنز اینڈ پرسیپشنز. ٹھیک ہے, پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا. ٹھیک ہے جی, اگر شروع میں یہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں یس, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یو آر ہیپی. ٹھیک, اگر نہیں تو پھر آپ اگلے 2 اسٹیپ میں جاتے ہیں, تیسرے میں جاتے ہیں, چوتھے میں جاتے ہیں, 5 میں جاتے ہیں, اور پھر رائٹ سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو ٹو مانیٹر کسٹمرز ایکسپیکٹیشن اور پرسیپشنز. تو یہ وہ آئٹریشن اور فیڈ بیک کا ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک, اور ہر اسٹیپ کے اوپر بھی کریکٹیو ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اوور آل اینڈ کے اوپر ہے, تو لیتے جائیں تو کومولیٹیو افیکٹ اس کا یہ ہے کہ آپ واپس آئیں اور پھر کنٹینیو ٹو مانیٹر اینڈ ڈو دا جاب. اچھا جی, دوسری بات ہے ڈیولپمنٹ, ریفائنمنٹ اینڈ امپیریکل فائنڈنگس. ڈیولپمنٹ, ریفائنمنٹ اینڈ امپیریکل فائنڈنگس. امپیریکل فائنڈنگس وہ ہوتی ہے جو پاس اسٹڈیز پہ بیسڈ ریزلٹس کے اوپر بیٹھ کے تو وہ ایک ماڈل اس پہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈٹرمنٹس آف پرسیوڈ سروس کوالٹی, ڈائمینشنز آف سروس کوالٹی. یہ 10 اس نے آتھر نے شو کیے ہیں کہ ڈائمینشن سروس کوالٹی کی کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے کہ اس کو کسٹمر شوڈ ہیو این ایکسیس, دوسرا کمیونیکیشن, تیسرا کمپیٹنس, چوتھا کرٹسی, کریڈیبلٹی, ریلائبلٹی, رسپانسونیس, سیکورٹی, ٹینجیبلنس, انڈرسٹینڈنگ, نوئنگ دا کسٹمر. ٹھیک ہے, سیلف ایکسپلینیٹری ہیں یہ. ٹھیک ہے, یہ ورڈز یا ٹرمنالوجیز.
تو یہ سارے ڈائمینشنز جو ہیں یہ مل کے تو پھر یہ رائٹ کے اوپر آپ ایکسپیکٹڈ سروس ہے اور پرسیو سروس ہے اور بیچ میں گیپ ہے جو پیچھے سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا. تو رائٹ سائڈ والی جو ہے یہ وہی ماڈل ہے رائٹ والا, لیکن اس میں یہ دکھا دیا کہ ڈائمینشنز آف سروس کوالٹی جن کا امپیکٹ ہے جو ایز ان پٹ جاتی ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, بیکاز اے کسٹمر جو ہے وہ کرٹسی بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے, آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو آپ نے آج بات کہی ہے وہ آپ پرسوں بھی کہہ رہے ہیں وہی بات. تو ایک سٹینڈرڈ آپ سیٹ کریں اپنی کمپنی کے لیے, آپ کے مینجمنٹ کے اس میں جاب میں, اور آپ ایک کسٹمر کو ٹرائی کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز اور ان کی پرسیپشن جو ہے اور نیڈز جو ہے اس میں گیپ کو جتنا کم کر سکیں. ٹھیک ہے, اور کرٹسی آبویسلی تو مانگتے ہیں کرٹسی لوگ, پولائٹنس. ٹھیک ہے, relative importance of service dimensions when respondents allocate 100 points. ایک 100 پوائنٹ پہ اسٹڈی کی گئی. ٹھیک, اور اس کے بعد لوگوں سے کوشچنر سے سوال پوچھا جیسے آپ بھی سروے کرتے ہیں, اور وہ 100% میں سے دیکھا کہ 32% نے بڑی ہائی پرسنٹیج نے ریلائبلٹی کو بڑی امپورٹنس دی. ٹھیک ہے, یہ وہی جو آپ نے دیکھے تھے یہ ڈائمینشنز آف سروس کوالٹی, اسی میں سے دیکھیں آپ ریلائبلٹی کو 32% لوگوں نے یعنی کہ 1/3 لوگوں نے یا کسٹمرز نے اس کو امپورٹنس دی. اس کے بعد آتا ہے رسپانسونیس. ٹھیک ہے, کال کریں, لکھیں, ای میل دیں. ٹھیک ہے, فوراً جواب آئے, فوراً مسئلہ ان کا حل کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت چیز کامن ہے. اب تو پاکستان میں بھی ہے, باہر بھی ہے. کسٹمر سروس جس کی کمپنی کی اچھی ہوگی پروڈکٹس بکنے کے بعد, یا ویسے اگر صرف سروس کمپنی ہے تو وہ کسٹمر جو ہیں دے آر سیٹسفائیڈ, دے آر ہیپی. تو رسپانس فوراً ہونی چاہیے. اگر آپ نے لکھا ہے ویب پیج کے اوپر کہ سینڈ اس این ای میل اینڈ وی ول رسپونڈ, اوکے, تو اٹ شوڈ بی ویری کلیئر دیٹ وین یو ول رسپونڈ. دیر شوڈ بی سم ٹائم لمٹ. اوکے, وی ول رسپونڈ ان 12 hours, 24 hours, 48 hours. Tangibles 11%, empathy 16%, assurance 19%. تو سب سے زیادہ امپورٹنس آئی ہے ریلائبلٹی کی اور اس کے بعد رسپانسونیس کی. یہ وہی ریلیٹیو امپورٹنس آف سروس کوالٹی ڈائمینشن, مین نمبر آف پوائنٹس ایلوکیٹڈ آؤٹ آف 100 پوائنٹس. جسٹ گلانس اوور دس. ٹھیک ہے, ایک کمپیوٹر مینوفیکچرڈ کی اسٹڈی سے رزلٹ نکالا, دوسرے سے آل کمپنیز کا, ریٹیل چین کا ہے, ویریس لائف انشورنس کا ہے. تو انہوں نے ویریس اس میں دکھایا ہے آپ کو یہ پرسنٹیج ریلائبلٹی, رسپانسونیس, ایشورنس, ایپیتھی ٹائم, وہی 5. ٹھیک, اب وہ ویریس سیکٹرز میں انہوں نے یہ سروے کیا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر مینوفیکچر سیکٹر میں کیا آیا اور اس میں کیا آیا. ٹھیک ہے جی, اور میرے خیال میں سب میں ریلائبلٹی جو ہے وہ سب نے کہا ہے, سب فیلڈز میں اس کو امپورٹنس دی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد رسپانسونیس ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ایشورنس ہے. اچھا جی, اس کے بعد نیچر آف سروس ایکسپیکٹیشنس. اوکے, سروس ایکسپیکٹیشنز تو میں نے کہہ دیا, کسٹمر کی سروس ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ کوئی امید اس کو ہوتی ہے کہ مجھے یہ ملے گا. تو اس کی نیچر کیا ہو سکتی ہے, قسمیں کیا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہے کہ ڈیزائرڈ سروس اور ایڈوکیٹ سروس. ٹھیک ہے, ایک ڈیزائرڈ سروس ہے. ٹھیک ہے, ڈیزائر تو بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے میری ڈیزائر. ٹھیک ہے جی, کہ کوئی بالکل جی کوئی ایبسولوٹلی 100% مانگتا ہوں جی, میں 90% مانگتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ایڈوکیٹ سروس پرووائڈ ہو جائے جو پاسبل ہے ٹیکنیکلی ادروائز, تو اس کے اندر جو ہے وہ زون آف ٹالرنس ہے. میں ایکسپیکٹ بہت کر رہا تھا, 90% میں سروس ایکسپیکٹ کر رہا تھا, مجھے ملی 80%. تو کیا وہ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, مائی کوشچن ہیز بین آنسرڈ, مائی پرابلم ہیز بین سالوڈ, تو ایڈوکیٹ سروس مجھے مل گئی ہے, میرا کام ہو گیا ہے. تو وہ زون آف ٹالرنس ہے. ٹھیک ہے, میں اس کا شکایت نہیں کرتا, کوئی کرپنگ نہیں کرتا.
تو لیول کسٹمرز بلیو کین اینڈ شوڈ بی ڈیلیورڈ، منیمم لیول کسٹمرز آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ. ٹھیک ہے جی، وہی میں نے بات کر دی آپ سے. اوپر والا لیول ایک ہے اور جو ملا وہ نیچے ہے، بیچ میں آپ اس کو ٹالریٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، اب وہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوتی نا ہر چیز میں، کیونکہ ان کی بھی پرابلم ہے سروس پرووائڈرز کی، جس کو کسٹمر کو ریئلائز کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. The two levels of expectations imply two corresponding measures of gap 5. وہی جو 5 کا gap. Okay, measure of service adequacy MSA اور measure of service superiority MSS. تو MSA is equal to perceived service minus adequate service. وہی جو پیچھے میں نے دکھایا تھا وہ ٹالرنس کا. اور MSS جو ہے وہ ہے perceived minus desired. اوپر والا تو نا ایڈیکیٹ سروس جو ملی آپ کو، تو نیچے والا ہے MSS کہ آپ پرسیپشن تو وہی ہے آپ کی، لیکن آپ کی خواہش کیا تھی. ٹھیک ہے جی، سمجھے نا، 90% پرسیوڈ تھی آپ کی، آپ کو 80 ملی، تو ایڈیکیٹ سروس ہے، چلو جی کافی ہے یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو نیچے MSS میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کاش کے 85% ملتی. ٹھیک ہے، تو two approaches for measuring MSA and MSS. اب اس ٹرمنالوجی کو، یہ ایبریویشن کو یاد رکھیے، یہاں سے ہم چلے تھے. اب وہ تھوڑا سا 2 اپروچز آپ کو بتا رہے ہیں. 2 column format questionnaire, direct measures of MSA and MSS. 3 column format questionnaire, difference score measures of MSA. ٹھیک ہے، یہ MSA MSS میں یہ کرنے کا پروفیشنلز نے نکال لیا ہے. ایک 2 column میتھڈ، ایک 3 column میتھڈ. ملٹیپل میتھڈز آف لسننگ ٹو کسٹمرز. ٹھیک ہے، کسٹمر سے آپ کو ان پٹ کیسے ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے طریقہ کار کیا ہے ان سے، ان کی ایکسپیکٹیشنز، ان کی ریکوائرمنٹ، ان کی شکایتیں سننے کا. ٹھیک ہے، ٹرانزیکشنل سروے کرتے ہیں آپ، یہ اس کو موسٹ سوٹیبل کہتا ہے فار دیز میتھڈس. اوکے، مسٹری شاپنگ. ٹھیک، آپ کیا کہنا چاہیے، سرپرائز. آپ خود جاتے ہیں، ٹیم بھیجتے ہیں کسی کو، اگر وہی مارکیٹ کے اندر یا ایز اے کسٹمر آپ وہ بغیر بتائے ہوئے، ٹھیک ہے، جیسے انڈر کور کہتے ہیں، آپ وہ رول پلے کرتے ہیں کسٹمر کا، تو صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ سروس کس طرح کی ملی، کیا ہوا. نیو ڈکلائننگ اینڈ لاسٹ کسٹمر سروس. ٹھیک ہے، آپ کا اگر ڈیٹا بیس اچھا ہے اور آپ کی ریسرچ ڈپارٹمنٹ اچھا ہے، تو وہ کسٹمرز کی رکھتے ہیں ڈیٹا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ پرماننٹ ٹائپ کسٹمرز میں سے کچھ ڈراپ ہو جاتے ہیں 6 مہینے میں، تو ان کا بھی ریکارڈ آپ رکھتے ہیں. تو پھر آپ کا ایک ہوتا ہے سروے کہ آپ ان لوگوں کو کال کرتے ہیں یا وزٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بڑا کسٹمر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ تھے ٹل دسمبر، واٹ ہیپن. تو کین مائی ریپ کم اینڈ ڈسکس ود یو اینڈ لسن ٹو یور ریکوائرمنٹس اینڈ پرابلمز اینڈ مے بی یو کین کم بیک ٹو اس. تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. فوکس گروپ انٹرویوز آپ کریں، کسٹمر ایڈوائزری پینلز ہیں، سروس ریویوز، کسٹمر کمپلینٹ، ٹوٹل مارکیٹ سرویز، امپلائی فیلڈ رپورٹنگ، امپلائی سرویز، سروس ویریس ٹیکنیکس. اور وہ ہیں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اگر مارکیٹنگ اور وہ کورس آپ لیں تو اس کے اندر ٹیچر آپ کو یہ ان ڈیٹیل کرے گا. پروجیکٹ کے اندر، انٹرنشپ کے اندر آپ یہ کریں گے بھی. یہاں صرف یہ ہے کہ ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از اے ملٹیپل میتھڈ آف لسننگ ٹو کسٹمرز اور یہ ٹرمنالوجی کیا ہے، دیٹس گڈ انف. دا رول آف ٹیکنالوجی ان سروس ڈیلیوری. ٹھیک ہے جی، الیکٹرانک سروس کوالٹی اینڈ ٹیکنالوجی ریڈینس، ESQ اینڈ TR. یہ بڑی اچھی ایک خوبصورت سلائیڈ بنا دی ہے آتھر نے. ٹیکنالوجیز گروئنگ رول ان مارکیٹنگ ٹو اینڈ سرونگ کسٹمرز. اس کو کہتے ہیں پیرامڈ ماڈل. ٹھیک، 3 ٹرائنگل کے پیرامڈ کے 3 ایپیکس کے اوپر، ٹاپس کے اوپر آپ ایک پہ کمپنی لکھ دیں، ایک پہ امپلائی لکھ دیں، ایک پہ کسٹمرز لکھ دیں. ٹھیک ہے جی.
اور ان کے جو لنکس ہیں تینوں کے تو وہ لنکڈ ہیں ود دا ٹیکنالوجی. ٹھیک بات. اور کمپنی سے امپلائیز جو ہے اس کو انٹرنل مارکیٹنگ کا لفظ دے دیا ہے, اور کمپنی سے کسٹمر کو جو ہے اس کو ایکسٹرنل مارکیٹنگ کہہ دیا ہے, اور امپلائیز سے کسٹمر انٹریکٹیو مارکیٹنگ. کمپنی, کسٹمرز, امپلائیز, دے پوائنٹ ٹورڈز ٹیکنالوجی. ان تینوں کی ورکنگ جو ہے دیٹ از ٹورڈز پروڈکشن آف ٹیکنالوجی. اور ان ریلیشن شپ کمپنی امپلائیز کا انٹرنل مارکیٹنگ کہلاتا ہے, کمپنی کسٹمر کا ایکسٹرنل مارکیٹنگ کا ٹرم دے دیا گیا ہے مارکیٹنگ میں, اور امپلائیز کسٹمر کا انٹریکٹیو مارکیٹنگ دے دیا گیا. آن گوئنگ ریسرچ آن ایکس سروس کوالٹی, کنسیپچول فریم ورک اینڈ پریلیمنری فائنڈنگس. ایک اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں یہ, جسٹ کوئکلی اس کو دیکھ لیجئے گا. ریسرچ فیزز اینڈ کوشچنز, فیز 1 اینڈ فیز 2. فیز 1 کے اندر واٹ از گڈ سروس آن دا ویب, واٹ آر دا انڈر لائنگ ڈائمینشنز آف سپیریئر الیکٹرانک سروس کوالٹی. یہ الیکٹرانکس کی بات کر رہا ہے. ہاؤ کین ESQ بی کنسیپچولائزڈ. ٹھیک, ہیلپ دا کسٹمر ٹو کنسیپچولائز, ایک کنسیپشن بنانے میں, ٹھیک ہے جی, انفارمیشن اور اس کا ہیلپ کی جائے. فیز 2, ہاؤ ڈو دیز dimensions compared to those traditional service quality. How can ESQ be measured and thereby assessed? Definition of ESQ. This is the extent to which a website facilitates efficient and effective shopping. It is the extent to which a website facilitates efficient and effective shopping, پرچیزنگ اینڈ ڈلیوری آف پروڈکٹس اینڈ سروس. آپ کو پتہ ہی ہے آج کل یہ ویب سائٹ جو ریسرچ بھی اور شاپنگ بہت کامن ہو گئی ہے, پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہے. جیسے میں نے ایک کسی لیکچر میں آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی. I know a friend or a gentleman who came from UK and he set up his IT office and some computers and employed 4 or 5 girls and 4 or 5 young boys. So he made a tree. Okay, so he called it, I think, Pehle App or something. And you could, if you have a book publishing and selling company, you can approach them and there's a fee, and they will connect your web page. They will not make your web page. If you want to make it, they will make it too. They will improve it too. But they will link that web page to one of the branches in their tree, and they will provide that service and keep it updated. And similarly, that his tree like has 100 or 50 type of businesses, retailers, booksellers, web designers, you name it, So then they advertise there, that tree web page, that one place to go and find out 100 businesses, easy to go. So that was a good idea, I think. So maybe now other people are doing it. So outside this is very common. You go to one service provider, and from there you can access 100 or more various fields. Definition of quality پڑھ دیا میں نے آپ کو. What is technology readiness? TR refers to people's propensity to embrace and use new technologies for accomplishing goals in home life and at work. Technology beliefs, continued or continuum resistance to technology. یہ ایڈوانس کنٹریز میں بھی ابھی یہ تھوڑی سی ہے. Everybody is not receptive to technology or technical things, ہمارے میں تو ابھی کافی حد تک ٹیکنالوجی آ گئی ہے. People are into computers, even housewives, and گھر میں بھی اب بلز پے ہو رہے ہیں. And my wife sitting here, bank statements and bank dealings and bill paying
We have to pay bills for our house and other services in America as yet. So sitting here in Islamabad, she has learnt and she goes to the computer. And but if I try to sort of tell her to go further into technology and learn more things about computers or something, she is a little shy about it, and she says, I'm a medical doctor, I have done my job, I'm a retired doctor, so مجھے چھوڑ دو تم بس یہ کرنے دو مجھے ٹھیک ہے. لیکن she is very good in bill paying and bank statements, so I don't even look at them, she is doing a good job. So وہ کہتی ہے بس یہ کافی ہے ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس میں ہمارے یہاں اور دوسروں میں بھی ہے، جہاں تک استعمال کر کے ان کا مقصد حل ہو رہا ہے اتنے تک کافی ہے. آگے ریسرچ کر کے آگے ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ کچھ لوگ شائع ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور رائٹ پہ جو ریسیپٹیو ہوتے ہیں نئی ٹیکنالوجی ٹھیک ہے جی. پہلے والے تو ہوتے ہیں نا کوئی کال کرے، آپ سروس والے، آپ کا سیلز ڈپارٹمنٹ، آپ کا ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ کال کرے کسی کو، یہ وہ کہتے ہیں نہیں جی بس ٹھیک ہے جی ہمارا کام ہو رہا ہے، دس سروس وی ہیو از گڈ اینف، وی ڈونٹ پلیز ڈونٹ ایکسپلین ٹو اس مور ٹیکنالوجی اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ آل دیٹ. اور دوسرے ہوتے ہیں دے جمپ آن دیٹ، جیسے اوکے واٹ از اٹ اباؤٹ، اوکے کین somebody come and explain to me, can somebody come and we can discuss and this and that. تو وہ اسٹک کے دوسرے اینڈ پہ ہیں ہائر اینڈ لوور پہ، اور بیچ میں زیادہ لوگ نیوٹرل ہوتے ہیں ٹھیک ہے، جو پرسیو، جو اپیل کیا، جو ٹیکنالوجی اچھی لگی ہے، جتنی سمجھ آئی وہ ایکسیپٹ کر لی، اور جو نہیں ہے تو وہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے بیچ والے. تو اب آپ دیکھ لیں آپ ہائر کیٹیگری میں ہیں، لوور میں ہیں، یا مڈل میں ہیں. لنک بٹوین ٹیکنالوجی بلیفس اینڈ ٹیکنالوجی ریڈینس ٹھیک ہے جی. یہ ایک ایکس وائی یہ بنا لیجیے آپ ڈائیگرام ٹھیک ہے. تو وائی ایکسس پہ آپ دکھائیے ٹیکنالوجی ریڈینس، اور ایکس ایکسس پہ وہی تینوں دکھا دیجیے ٹھیک ہے. تو پھر یہ آپ اگر سروے کریں تو آپ اس کے اوپر ڈرا کر سکتے ہیں. لنک بٹوین ٹیکنالوجی بلیفس اینڈ ٹیکنالوجی ریڈینس یہ میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ آپ وہ اسٹڈی کریں اور اس سے آپ ڈرا کر لیں ایکس وائی ایکسس کے اوپر. دس از جسٹ اے سارٹ آف جو ڈیٹا آپ سروے کرتے ہیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے نیوٹرل اور میڈیم میں آئے ہیں. اور لو سے شروع کریں تو پرسیپٹیو ٹو ٹیکنالوجی، اور ہائی جو وہ کون سا ویلیو ہے اس کی. ڈرائیورز آف ٹیکنالوجی ریڈینس ٹھیک ہے جی. کنٹریبیوٹرز ہیں اور انہیبیٹرز ہیں. کنٹریبیوٹرز سے آپ آپٹمزم، انوویٹونیس اور ڈسکمفرٹ اینڈ انسیکیورٹی ٹھیک ہے، وہ لوور لیول ہے، اور آپٹمسٹ انوویٹوز ہیں وہ اوپر ہیں، اور بیچ میں پھر ٹیکنالوجی ریڈینس اکارڈنگلی پھر وہ جو ریکوائرڈ ہے تاکہ وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہو کہ وہ دونوں کی نیڈز کو میٹ کرے. ختم ہوا پہلی پریزنٹیشن کا پارٹ. لیٹس کنٹینیو. تو کنزیومر پروٹیکشن کے بارے کوئی تھوڑی سی سلائڈیں اور اوور ویو. 3 براڈ کیٹیگریز: کنزیومر پروٹیکشن سسٹم، پالیسیز، لاز اینڈ اسٹرکچرز دیٹ فارم دا فریم ورک فار اے کنزیومر پروٹیکشن سسٹم ٹھیک ہے جی. UN گائیڈ لائنز، کنزیومر پروٹیکشن ایجنسیز اینڈ آرگنائزیشنز ٹھیک ہے. UN از یونائٹڈ نیشنز. کنزیومر پروٹیکشن لاز اور کنزیومر ریڈینس ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے، ریگولیشن بناتی ہے، یونائٹڈ نیشن کی گائیڈ لائنز ہیں ٹھیک ہے، اور کنزیومر پروٹیکشن ایجنسیز ہیں، کنزیومر پروٹیکشن لاز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ اپلائی کرتے ہیں. ان کو آپ جب آپ سروس پرووائڈ کریں گے تو آپ کو ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. کنزیومر پروٹیکشن ان دا مارکیٹ پلیس، ویریس ٹرانزیکشنز دیٹ کنزیومرز انٹر ان اے مارکیٹ اکانومی، کنزیومر انفارمیشن، پروڈکٹ سیفٹی اینڈ لائبلٹی، کنزیومر کریڈٹ، انشورنس، الیکٹرانک کامرس. کنزیومر پروٹیکشن اینڈ بیسک نیڈس یہ تیسرا ہے. کنزیومر ایجوکیشن، دا پروویژن آف یوٹیلیٹیز، فوڈ، ہیلتھ کیئر ڈلیوری، سسٹینیبل کنزمپشن.
کنزیومر پروٹیکشن سسٹم جو ہے اس میں ریشنل فار کنزیومر پروٹیکشن، ٹھیک ہے جی، addresses disparities in consumer supply relationship, bargaining power, knowledge, resources. State intervention premised on the grounds of economic efficiency, individual rights, disruptive justice. آگے اس کی فردر ڈیٹیل دی ہوئی ہے. تو میں نے جیسے کہا ہے کہ پالیسیز اور رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی ہمارے ملک میں، اور اس کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بھی سامنے رکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشنز کی بھی گائیڈ لائنز ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یونائٹڈ نیشن کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ویانا کنونشن میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے. تو یونائٹڈ نیشن کے اگر آپ ویب پیج پہ جائیں تو ان کے چارٹر میں اور ان کے بھی ویب پیج کے اوپر آپ کو کنسرننگ ہیومن رائٹس، کنسرننگ دس، کنسرننگ دیٹ، سروس، ویریس سروسز کے بارے بھی. تو کنزیومر کی پروٹیکشن کو گورنمنٹ بھی کوشش کرتی ہے، اور اب این جی اوز بھی ہیں. پازیٹیو کمانڈ ویلیوز، رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ، کنزیومر رائٹس. پریزیڈنٹ آف یو ایس 62 میں انہوں نے یہ کہا 4 بیسک رائٹس. جے ایف کینیڈی نے یہ بولا 4 بیسک رائٹس: رائٹ ٹو سیفٹی، رائٹ ٹو بی انفارمڈ. یہ ہی اسپیکنگ آن بہاف آف دا کنزیومر. کہتا ہے کنزیومر کا اس کا حق ہے کہ اس کو پروڈکٹ جو سپلائی کیا جائے اس میں سیفٹی فیکٹر ہو، جو سروس پرووائڈ کی جائے اس میں سیفٹی فیکٹر ہو، یہ نہ ہو کہ اس کو ڈیمیج ہو، اس کو نقصان ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو انفارمیشن پوری دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کسٹمر کا رائٹ ہے. اور اس کو ایک سے زیادہ چوائس دیں. ٹھیک ہے، وہی کسٹمر ہیز اے رائٹ ٹو چوز. اوکے، دین رائٹ ٹو بی ہرڈ. اگر اس کی کوئی کامنٹس ہیں، کوئی کمپلینٹس ہیں، دیر شوڈ بی اے سسٹم، کسٹمر سروس، ویئر بائی ہی شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ بیک ٹو یو اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو لسن ٹو ہیم اینڈ اور ہر اینڈ ڈو دا جسٹس اینڈ سالو دا پرابلم. 82 کنزیومر انٹرنیشنل چارٹر آف کنزیومر رائٹس. 8 رائٹس اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، رائٹ ٹو بیسک نیڈس. ٹھیک، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی شاید ہے کہ ایوری سٹیزن گورنمنٹ کا رائٹ ہے، سٹیزن کا رائٹ ہے تو گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ ایکسیسیبلٹی. اگر مجھے جاب ملی ہے تو یہ پراکسیمیٹی اینڈ پرووائڈنگ ایکسیسیبلٹی از مائی گورنمنٹس رائٹ بیکاز آئی گیو ٹیکسز. ٹھیک، میرے گھر سے میری جاب پہ جانے کے لیے سڑک ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، راستے میں سیف راستہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کرائم سے فری ہونا چاہیے. تو بیسک نیڈز میں فوڈ، کلوتھنگ، جو زیڈ بھٹو نے لگایا تھا نعرہ روٹی کپڑا مکان، اب بھی لگا رہے ہیں، سب لگا رہے ہیں، مگر دیا کسی نے نہیں میرے خیال غریبوں کو. تو یہ ابھی تک کوشش کر رہے ہیں. رائٹ ٹو سیفٹی، رائٹ ٹو انفارمیشن، رائٹ ٹو چوائس، وہ پہلے والی بات ہو گئی ہے. 8 رائٹس بنائے ہیں. رائٹ ٹو بی ہرڈ، رائٹ ٹو ایڈریس، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلدی. جے ایف کینیڈی نے 4 میں سارے وہ شامل کر لیے تھے. اب یہ اس میں انٹرنیشنل چارٹر آف کنزیومر رائٹس جو بنا 82 میں، ٹھیک ہے، ورلڈ وائڈ دس از ریکگنائز. اس پہ مزید پڑھنا ہے تو ویب پیج پہ آپ کو اس پہ اور ڈیٹیلز ملے گی. انہوں نے کہا نہیں، 8 رائٹس کنزیومر کے ہیں. رائٹس فردر ری انفورس بائی اڈاپشن آف یو این گائیڈ لائنز. تو یو این نے فردر گائیڈ لائنز 85 اور 99 میں اس میں اور چیزیں ایڈ کر دی. ان 8 میں ہو از دا کنزیومر، اوکے، اس کی کنزیومر کی ڈیفینیشن. مور ریسنٹلی انکلوڈ اسمال آپریٹرز آلسو. ٹھیک ہے، پہلے میں تھے پرسنل کنزمپشن والے، پھر اس میں اپلائز ٹو دا فارمرز، اشورز ریزنیبل پرائسز اینڈ کوالٹی آف فارم انپوٹس. یہ ایڈ کر دیے گئے اسپیسیفکلی. ہو از ریسپانسبل فار کنزیومر پروٹیکشن. ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ ایجنسیز جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا، پروفیشنل انڈسٹریل ایسوسیشنس، کنزیومر آرگنائزیشنس. ٹھیک ہے، ویریس کنزیومر پروٹیکشن گروپس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کنزیومر آرگنائزیشنز بن جاتی ہیں جو دیکھتے ہیں دوائیاں ٹھیک لوگوں کو مل رہی ہیں. پچھلے دنوں وہ پکڑا گیا اسکیم پنجاب میں کہ وہ
لو کوالٹی میڈیسنز اپلائی کی گئیں جن سے لوگ بیمار ہوئے, شاید ڈیتھس بھی ہوئیں. تو وہ پروٹیکشن گروپس آ گئے, ہیومن رائٹس والے آ گئے, سوشل ورکرز آ گئے, ٹی وی پہ انہوں نے پروگراموں میں حصہ لیا اور شور مچایا. UN گائیڈ لائنز آن کنزیومر پروٹیکشن UNGCP provide a framework minimum guarantee for governments that measure will be taken. گورنمنٹ کو گائیڈ لائن دی کہ اس سے یہ لوور اسٹینڈرڈ ہیں, ان سے اوپر آپ نے اچیو کرنا ہے اور کنزیومر کی رائٹ کی پروٹیکشن ہے اور ان کو پرووائڈ کرنی ہے یہ چیزیں. تو سروس پروویژن جو ہے وہ پھر وداؤٹ ریسٹرکشنز نہیں ہیں, ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ویریس, یو ہیو ٹو ابائڈ بائی ویریس ایسوسیشنز, ریزولوشنز, UN, government laws and policies. Obligations imposed on government by the UNGCP, physical safety, ایکسیڈنٹ نہ ہو اس کے استعمال سے, سروس کی وجہ سے کوئی ڈیمیج نہ ہو گھر کو, آپ کو کنزیومرز اکنامک انٹرسٹ اس میں رکھے جائیں. تیسرا اسٹینڈرڈ فار سیفٹی اینڈ کوالٹی آف گڈز اینڈ سروسز. چوتھا ڈسٹریبیوشن فیسلٹیز فار اسینشیل گڈز اینڈ سروسز especially to consumers who are disadvantaged, for example in rural areas. کیونکہ سٹیز میں تو ڈسٹریبیوشن آسان ہوتی ہے نا, تو پھر آپ ایکوٹی کی خاطر رورل ایریاز والوں کا کیا قصور ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو اس طرح کی ہونا چاہیے سسٹم, ٹھیک ہے. تو باہر تو وہ پروویژن US کے اب رورل ایریاز بھی ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ سڑکیں نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو UPS اور فیڈ ایکس وغیرہ اور دوسرے طریقے سے آپ سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور کمپیوٹر یوز بھی زیادہ ہے رورل ایریاز میں. ہمارے اسپیشلی آپ کو سسٹم ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ آپ سروسز وہاں بھی پہنچائیں اپنی. اوکے, ریڈریس, ٹھیک ہے, شکایتیں دور کریں, پھر ان کے کامنٹس کو سنیں آپ. ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن پروگرامس, یہ آپ کے پروگرام کا سروسز کا حصہ ہونا چاہیے. ساتواں, پروموشن آف سسٹینیبل کنزمپشن شوڈ بی ڈن ان کنجنکشن ود سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اینڈ بزنس گروپس. آج کل NGOs کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. سسٹینیبل کنزمپشن مطلب ایسی, سسٹینیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ سسٹم آپ پلان ڈیزائن کریں, یا اکانومی کے اندر پروجیکٹس ایسے ہیں جو سسٹینیبل ہوں, جس کا مطلب یہ پھر جن کا وہ آؤٹ کم بینیفٹ نظر آئے اور وہ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ان کے بینیفٹ چلتے رہیں, ٹھیک ہے. 8واں, میئر ریلیٹنگ ٹو دا فوڈ, واٹر اینڈ فارماسیوٹیکل میڈیسن سائڈ. فوڈ پروڈکشن پہ یہ 3 کامنٹس ہیں. ڈرنکنگ واٹر بگ پرابلم. میڈیسن سائڈ, کرنٹ اسٹیٹس آف UNGCP لیٹسٹ کیا ہے. UN is surveying countries adoption, کہ کتنے ملکوں نے اس کو اڈاپٹ کیا, اس پہ عمل کر رہے ہیں, کتنوں نے نہیں کیا. Many LDC less developed countries have nothing in place, no laws or consumer organizations, doesn't fully account for globalization and other changes in the market. International laws, rules اور ان کا انفارمیشن حاصل کرنا اور اپلائی کرنا کمزور ہے. فنکشنز آف اے کنزیومر پروٹیکشن ایجنسی, یہ کنزیومر ایجنسی جو ہے پروٹیکشن ایجنسی اگر بنتی ہے یا ہے ان پلیس, تو اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں, رولز ہیں, کیا ان کو کرنا چاہیے. Consumer organizations need for independent party that is non-political and non-commercial. Non-profit organizations کا نام آپ نے سنا ہوگا. Need for views of underrepresented and vulnerable groups, you know, ٹھیک ہے, below poverty line. Some have wide membership, broad spectrum. Democracy involves participatory decision making. ٹھیک ہے, لوگوں کے ویوز کو بھی امپورٹنس دیں. Role of consumer organizations کیا ہے. Provide independent information, organize mass action, advise and act on consumer complaints, organize workshops and seminars on particular issues, engage in public interest, conduct surveys, engage in dialogue with government and business to inform, persuade, negotiate on behalf of the consumers. آپ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ کنزیومر کے
ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے یہ آگے لے کے بات چلیں. کنسلٹ وتھ اسٹیک ہولڈرز, آرگنائز پبلک ایجوکیشن, ایشو ایڈمنسٹریٹو رولز ٹو ریگولیٹ business entities. Consumer law, early constitutions focused on civil and political rights. More recent constitution confer with wide range of, اب human rights آ گئے ہیں چند سالوں سے, ٹھیک ہے. پہلے صرف یہ پولیٹیکل اور سول رائٹس کی بات ہوا کرتی تھی, لیگل اسپیکٹس ان کے, ٹھیک ہے جی. اب ہیومن رائٹس کی بات بہت چند سالوں سے, ہمارے ملک میں بھی اب بہت آ گئی, لیکن ابھی بھی ہیومن رائٹ وائلیشن تو آپ کو پتہ یہ بہت ہے. ٹرینڈ از ٹو انکلوڈ دا رائٹ ٹو ڈیولپ, تھرڈ جنریشن اور سیلیٹری رائٹس کہتے ہیں اسے. 80s میں اڈاپٹ ہوا کنزیومر رائٹس, ریکگنائز ایز ہیومن رائٹس, ریکگنائز ڈسپیرٹی آف نالج. کنزیومر لا فریم ورک کیا ہونا چاہیے, cover a broad range of practices, create consultative bodies, vest agencies with rule making powers. یہ ڈیٹیلز ہیں اگین آپ کے جسٹ کرسری ویو کے لیے, نالج کے لیے, ٹھیک ہے. کنزیومر ریڈریس پرابلمز انکلوڈ ایکسپینس, لینتھ آف ٹائم, alienation اور adversarial, ٹھیک ہے. جسٹ اے گلاس. آلٹرنیٹیوز کیا ہیں اس کے, فیسلٹیز, ایکسیس ٹو دا کورٹس, کورٹ سبسٹیٹیوٹس, اسیسنگ ایفیکیسی آف ADRs, اس میں ایکسیس, فیئرنیس, ٹرانسپیرنسی, افیکٹونیس. ٹرانسپیرنسی آپ سمجھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, جو ایکشنز ہیں, جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, وہ ان میں انصاف نظر آئے, ٹھیک ہے, ٹرانسپیرنٹ ہو, کوئی انڈر ہینڈ کوئی چھپا کے پریکٹسز نہ ہوں. Consumer protection in the marketplace, consumer information and choice is ideally meant to provide standardized, objective and impartial information direct to the consumers. Sale کے وقت consumer information کب چاہیے, especially products and services are high priced, ٹھیک ہے جی, قیمتی ہیں, ان کے متعلق انفارمیشن بھی زیادہ ہونی چاہیے اور ان کا کوریج بھی زیادہ, وارنٹیز بھی زیادہ اچھی ہونی چاہیے. Products and services are technically complex, no basis of assessment, little consumer knowledge of required performance after purchase. Where information is regulated, labels ہونے چاہیے. Where information is unregulated, advertising, unregulated labels, consumer sometimes offset by information from independent consumer groups. کئی دفعہ ایسے گروپس بھی ہوتے ہیں جو کنزیومر انٹرسٹ کے لیے پروڈکٹس کے بارے میں فردر انفارمیشن اور وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں تھرو ایڈورٹائزمنٹس, تھرو بروشرز, تھرو ورک شاپس, تھرو ادر تھنگس. Additional problems arising from expansion of international trade, information provided electronically over the internet. Critical issues related to advertising, ٹھیک ہے, ایڈورٹائزنگ کے پلسز مائنسز ہیں. کنزیومرز کنسرنز ود ایڈورٹائزنگ, کنزیومرز شکایت کئی کرتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتی ہیں وہ مس لیڈنگ بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ, ٹھیک ہے, سچائی پہ اور فیکٹس پہ مبنی نہیں ہوتی ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بعض ایڈ جو ہوتے ہیں وہ ٹاکسک پروڈکٹس بارے ہوتے ہیں, جیسے سگریٹس ہیں, دوسرے ہیں جو اب تو شاید بین کر دیے گئے ہیں, ہمارے بھی ٹی وی اور میڈیا میں شاید بین ہے, اب باہر تو ہیں US کے اندر اب. اور سگریٹ کے وہ تو یہاں بھی ہے, سگریٹ پیک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اٹ کین کاز کینسر اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ آل دیٹ. پھر بھی پینے والے بہت پیتے ہیں, ٹھیک. تو میں کسی اسموکر کو, اسٹوڈنٹ کو یا کسی کو لے کو دیکھتا ہوں نا, تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں. تو میں نے کہا وہ پیک پہ لکھا ہوا ہے, ہاں سر لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا پھر, کہتے سر بس دعا کریں چھوڑ ہی دوں, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کوڈز آن ایڈورٹائزنگ, پروڈکٹ سیفٹی لاس بہت بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان پہ عمل اب ہمارے ملک میں کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ دیکھ لیجئے, اب بلڈنگیں فلانی جگہ ملتان میں چھت گر گئی, اتنے زخمی ہو گئے. لاہور میں ایک پرانی بلڈنگ گر گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو لاس تو ہیں, لاہور کارپوریشن کے بھی ہیں, ملتان میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے والے انسپیکٹرز بھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کون جاتا ہے, کیا جاتا ہے, انکروچمنٹس. دوسرا یہاں CDA میں بھی ہیں وائلیشنس, سمجھے نا.
تو کم ہوں گی چلیں یہاں لیکن پھر بھی ہیں تو صحیح. اور اس میں جب ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ تو کوئی انسپیکٹر نے ریٹن وارننگ دے گیا تھا تو پھر بھی یہ پیپل ڈڈ ناٹ بادر اباؤٹ اٹ اور سم تھنگ. تو بڑا ایک یہ ویب آف کنفیوژن ہے اور اس میں کئی چیزیں انوالوڈ ہیں. کرپشن انوالوڈ ہے, دوسری انوالوڈ ہے. کمپوننٹس پریپریٹری ایکشن, اس میں ڈیٹا کلیکشن آف لوکل اینڈ فارن سورسز, ریگولیٹری ایکشن, مانیٹری ایکشن, کریکٹیو ایکشن, کمپنسیٹری ایکشن, بعض دفعہ کمپنسیٹ کنزیومرز فار لاس, ڈیٹر فیوچر رانگ ڈوئنگ. اچھی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ کسٹمر کو جانے نہیں دیتی. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کمپلین کرتے ہیں تو کئی تو ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ریپلیسمنٹ از آن دا وے, وہ فیڈ ایکس سے بھیج دیتے ہیں فوراً اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو مال فنکشن والا پروڈکٹ ہے وہ بھی آپ رکھیں, ہم نے نیا اس کو ریکٹیفائڈ آپ کو بھیج دیا ہے. یا ہوتا ہے کہ وہ واپسی کا فری شپنگ کا آپ کو بھیج دیتے ہیں لیبل, تو آپ وہ فیڈ ایکس کو کال کر کے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں گھر کے اپنے پیک کر کے, تو وہ لے جاتا ہے اور نیا آ جاتا ہے اس کی جگہ پہ. تو کسٹمر جو بلڈ کرنا ہے, کسٹمر ڈیٹا بیس اور کسٹمر جو حاصل کرنے ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے. ایک دفعہ جو حاصل ہو جائیں ان کو اچھی کمپنیاں جانے نہیں دیتی. یہ ایک گولڈن پرنسپل ہے بزنس کا اور سروس پروویژن کا. کنزیومر کریڈٹ انکریزز ڈیمانڈ فار کنزمپشن آف گڈز اینڈ سروسز, کریٹیکل ٹو اکنامک گروتھ. یہ وہی دا پور پے مور, کریڈٹ آف آن ایڈوانس, انکریزڈ کمپلیکسٹی آف ٹرانزیکشنز. کنزیومر کریڈٹ لاس بنے ہوئے ہیں لیکن ان میں یہ کہہ رہا ہے کہ امپرومنٹس کی ضرورت ہے. اس کو شوڈ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اس میں یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, سارے انٹرسٹ کنزیومر کے لک آفٹر کریں. اب ای کامرس آج کل بہت زوروں پہ ہے. ٹھیک ہے جی, 40 ملین تھے 96 میں, 96 ہو گئے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ڈیٹا اکٹھا کر کے 202 تک آپ کو بتایا. یہ 128 ملین اسپینڈنگ اوور $425 ملین, یہ یو ایس کا ہی ہوگا میرے خیال میں. ایشوز کنزیومر ریڈریس ان سائبر اسپیس ڈسپیوٹس, پرائیویسی, آئیڈینٹیفیکیشن آف پرووائڈر, سیکورٹی آف پیمنٹس اینڈ فراڈس. ایسے ایشو سروس پروویژن میں یہ ایشوز ارائز ہوتے ہیں اس طرح کے. یہ آرگنائزیشنز چاند ایک کا نام ہے جو اس میں انوالوڈ ہیں آپ کے سروس پروویژن میں, جو جن کی باتیں ہم نے کی ہیں, گائیڈ لائنز, رولز, ریگولیشنز. کنزیومر پروٹیکشن اینڈ بیسک نیڈس, کنزیومر ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ. یہ بھی کنزیومر ایجوکیشن کی سلائیڈ ہے. کنزیومر ایجوکیشن از ناٹ دا سیم تھنگ ایز کنزیومر انفارمیشن. کنزیومر ایجوکیشن امپرووز کنزیومرز ابیلٹی ٹو یوز انفارمیشن. انفارمیشن تو پرووائڈ آپ نے کر دی, ان کو ایجوکیٹ بھی کریں. ٹھیک ہے, ان کے سوالوں کے جواب دیں. ٹھیک ہے, اگر سٹی میں آپ ورک شاپ کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ فری ورک شاپس کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ آ کے اس کا یوز سیکھ سکیں. یہ کاؤنسل آف یورپ نے 88 میں یہ اسٹیٹمنٹ بنائی. Modern conception of consumer education reflects the interrelationship between private household and societal responsibilities. Concepts. In developing countries, consumer education is a tool to ensure that scarce resources of poorer consumers are not frittered away by unethical, frittered matlab taken away or minimized, Strategies for implementing consumer education. A comprehensive program is directed to all consumers. Schools में those outside formal education, उनके लिए special focus on rural areas, low income, vulnerable group. 6 fields of content suggested by Nordic Council of Ministers 99. یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے جس نے یہ پرسنل فائنینشیل رائٹس, کمرشل کنزمپشن, فوڈ سیفٹی کے بارے بات کی. یوٹیلیٹیز آر کنسیڈرڈ بیسک نیڈس, روٹی کپڑا مکان. یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس اسٹیٹس دیٹ ایوری ون ہیز دا رائٹ آف ایکول ایکسیس ٹو پبلک سروسز ان ہز اور ہر کنٹری. ٹھیک, یہ
سب کانسٹیٹیوشنز میں دنیا کے ہر ملک میں یہ لکھا تو جاتا ہے، ٹھیک، روٹی کپڑا اور مکان اور پروکسیمیٹی اور ایکسیسیبلٹی ٹو رائٹ ٹو ٹریول، رائٹ ٹو سیفٹی، رائٹ ٹو سیکورٹی، یہ سارا گورنمنٹ کا کام ہے، یہ اس ملک کا کام ہے آپ کو پرووائڈ کرنا. آپ ریٹرن میں کیا ہے، آپ ٹیکسز دیتے ہیں. 1.6 بلین ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو انرجی سپلائی. یہ کچھ سال پہلے کی اسٹڈی ہے، اب تو زیادہ ہوگی. اور اپنے ملک میں دیکھ لیجئے کتنے پرسنٹ کی نہیں ہے، اور جو ہے تو لوڈ شیڈنگ کتنی ہے. اسلام آباد میں آج کل شاید 5 گھنٹے ہو رہی ہے، 6 گھنٹے میرے سیکٹر میں کم سے کم F8 میں، اور باقی لاہور میں زیادہ ہے، پنجاب میں زیادہ ہے، دوسرے صوبوں میں بھی ہے. میں 5 گھنٹے کی کمپلین کبھی اپنے کزن سے کرتا ہوں جو ایک ٹاؤن میں ہے پنجاب میں، تو وہ کہتا ہے کہ پروفیسر صاحب کیا شکایتیں آپ کر رہے ہیں، کہ یہاں تو ہم 11-12 گھنٹے کی بات کریں تو ٹھیک ہے. Utilities present unique problems for consumers. Public policy is focused on regulating monopolies for public protection. Support for privatization based on inefficiency of government ownership, corruption, failures. Privatization کا سروس میں یا پروڈکٹ پروڈکشن میں یا کسی فیکٹری یا کمپنی، یہ کنسیپٹ کا بات کب ہوتی ہے جب گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کر سکتی ایک چیز، جب نیشنل نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں جی اس کو پرائیویٹائز کر دو. ٹھیک ہے، جیسے مسٹر بھٹو نے زیڈ بھٹو نے آتے ہی کی تھی پرائیویٹائز کافی سیٹ اپس اور آرگنائزیشنز اور کمپنیز. ٹھیک، تو اب بھی باتیں کرتے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دو جی، ریلوے جی بٹا بیٹھ گیا، PIA بٹا بیٹھ گیا، تو ان کو پرائیویٹائز کر دو جی، کیونکہ پرائیویٹ جو ہوگا اونر وہ تو اس کو ایفیشنسی بڑھائے گا اور اس نے تو پروفٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. اسپیشل کیسز اور واٹر کے بارے میں یہ باتیں ہیں، جسٹ بس انفارمیشن کے لیے آپ کے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک از پرائیویٹائزیشن. وہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں ہم انٹروڈیوس مارکیٹ ڈسپلن، گیو ایکسیس ٹو فائنینشیل کیپٹل، بلٹ انٹو لون کنڈیشنلٹی ایگریمنٹس. پرائیویٹائزیشن از کنٹروورشل، اس پہ بھی بحث بات شروع ہو جاتی ہے. پھر پرائیویٹائزیشن کے پروز کونس کیا ہے، پلس مائنسز کیا ہے. اس میں ہورڈنگ ہو سکتی ہے، پرائیویٹ سارے ہو گئے، شوگر کمپنی ہے فلانی ہے، کیا ہو رہا تھا، ہولڈ کر لیا، شوگر 80 روپے پہ پہنچ گئی، پھر واپس آ گئی شاید 40 روپے پہ یا 44 روپے پہ. Bias tend to be Western multinationals, loss of economic and independence, foreign owners dictating terms. تو یہ نیشنلائزیشن اور انٹرنلائزیشن کے بھی نیگیٹو سائڈ ضرور ہیں. تو کہتا ہے پرائیویٹائز سسٹم مسٹ انکلوڈ گارنٹیڈ یونیورسل ایکسیس، فیئر پرائسنگ اسٹرکچر، پرائس کنٹرول بڑا ضروری ہے، یونیورسل کوالٹی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، پروٹیکشن فرام ٹرمینیشن. تو اس میں سپرویژن کافی پھر ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. فوڈ سیکورٹی اینڈ سیفٹی کے بارے یہ ایک اسٹڈی، 800 people suffer from hunger and food. Again, this is few years old. 99% of those are in developing countries like us. 21 population in India, 11 in this, 58% population of Central Africa. Africa is worst, جہاں پہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے، ہنگر ہے، بڑی پاورٹی ہے. لائبیریا لے لیں آپ، اور اس طرح کے ملک جو کوسٹ پہ اس پہ ہیں. یہ ورلڈ فوڈ سمٹ اور دوسری جو میٹنگیں ہوئیں، ورکشاپیں ہوئیں، اس میں سے کچھ انفارمیشن ڈیٹا ہے. ہنگر فیکٹس، دیر از انف فوڈ ٹو فیڈ آل دا پیپل ان دا ورلڈ. ریئل کازز آف ہنگر فار پاورٹی، انیکوالٹی اینڈ لیک آف ایکسیس. ریپڈ انکریز ان فوڈ پروڈکشن. پراسپیرٹی آف اے کنٹری، نو گارنٹی. رول آف فوڈ امپورٹس، آپ سنتے رہتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں، آپ کبھی ویٹ امپورٹ کرتے ہیں، کبھی ایکسیس میں. اس سال پھر سنا ہے کہ شارٹ فال ہونے کا ڈر ہے. کنزیومر گروپس کے بارے میں ایڈریس انڈر لائن کازز آف پاورٹی، یہ ڈیٹیلز میں ہے. فوڈ سیفٹی کے بارے کچھ باتیں ہیں.
یہ بھی فوڈ سیفٹی کے بارے میں ہے، کیونکہ فوڈ کی کوانٹٹی کی صرف پروویژن نہیں ہے. اوکے، پیپل وانٹ سیف فوڈ آلسو، کنزیومر کا یہ بھی رائٹ ہے. یہ ایک کمیشن بنا تھا جو اسٹیبلشڈ ان 1962. اوکے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور FAO نے بنایا تھا. مطلب یہ تھا کہ ہارمونائز فوڈ اسٹینڈرڈز بٹوین کنٹریز، پروٹیکٹ ہیلتھ آف کنزیومرز. ممبرشپ آف 165 countries representing 98% of the population. کوڈکس کمیڈیٹیز میں انہوں نے وہ فوڈ کے کیٹیگریز لکھ دی. کنزیومر کنسرنز ود جینیٹک انجینئرنگ. Concerns about genetic engineering relate to the following things. Groups have called for moratorium on planning crops until blah blah. تو وہ اس میں جو harmful crops ہیں genetically اور دوسری اس پہ کچھ کئی پہ restrictions لگا دی ہیں ان کے اوپر کہ وہ نہ کریں. Appropriate controls include labeling, banning of unlabeled genetic food. Some countries already have labeling law in place. Sustainable consumption. Many definitions of consumption all share these basic principles. Obstacles اس میں کیا ہیں، کیا مشکلات ہیں ان سب میں، کہنے کی تو باتیں ہیں. Ignorance, inequality and institutions. Success. Growth is use of material sources has slowed as a result of shifts. Emissions have been reduced as a result of tighter regulation. Municipal waste growth has slowed and declined. تو امپرومنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو آبلیگیشنز آف دا گورنمنٹ کے کیا ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پہلے ذکر ہو گیا ہے. گائیڈ لائن یونائٹڈ نیشن، IMF، ورلڈ بینک، دوسروں نے وہ کی ہوئی ہیں فالو کرنے کے لیے. آبلیگیشنز آف دا کارپوریٹ سیکٹر، آبلیگیشنز آف کنزیومر، ہماری بھی ایز کنزیومر رسپانسبلٹیز ہیں آن دا ادر سائڈ. ٹھیک ہے، اگر ان کی ہیں سپلائرز کی اور سروس پرووائڈرز کی تو ہماری بھی ہیں. Consumers are encouraged to avoid products. Consumers may be willing to take easy steps. تو یہاں میں ختم کرتا ہوں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کسٹمر سروس اور کنزیومر پروٹیکشن بارے بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسٹمر سروس پرووائڈر ہیں تو آپ کو کنزیومر پروٹیکشن کا خیال کرنا ہوگا، جس کے لیے ماڈلز بھی ہیں، رول ریگولیشنز بھی ہیں، اور اس کے اندر آپ کی سکسیس کے لیے سروس پرووائڈر کے لیے کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جیسے وہ اچھی اور بہتر سروس پرووائڈ کر سکے گا. اور آپ سروس کوشش کرتے ہیں اچھی سے پرووائڈ کریں، لیکن کنزیومر جو ہے اس کی بھی ایک پرسیپشن ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو وہ پرسیپشن اور ایکسپیکٹیشنز کے درمیان جو وہ گیپ رہتا ہی ہے. آپ کا کام ہے کہ اس گیپ کو منیمائز کریں، اور وہ کر سکتے ہیں آپ انفارمیشن پرووائڈ کر کے اور ایجوکیٹ کر کے کنزیومر کو اور کسٹمر کو. چلیں انشاءاللہ اگلے لیکچر نمبر 20 پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو اس کو جیسے میں نے کہا ہے کہ اس پریزنٹیشن کو آپ دیکھ لیجئے، اور ان میں سے جو سلائیڈیں ڈیٹیلز میں ہیں ان کو بس ایک دفعہ پڑھ لیجئے آپ، اور آپ کے نالج کے لیے، انفارمیشن کے لیے بس وہ ضروری ہے. لیکن بیسک فیکٹس جو براڈ فیکٹس ہیں اس سے آپ کو تھوڑا سا ماڈل سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کے مائنڈ میں چیز سیٹ ہو گئی ہوگی کہ کسٹمر سروسز واٹ آئی مینٹ بائی دیٹ، اور کنزیومر پروٹیکشن کیوں امپورٹنٹ. اللہ حافظ.